مجھے دے دیجئے صحیح بخاری سے 20 رکعت تراویح رسول اللہ پڑھے اور سنت ہے وہ، اگر آپ بول رہے ہیں وہ صحیح بخاری سے دلیل دے دیجئے، انشاءاللہ میں اعلان کر دوں گا ویڈیو کے ذریعے سے کہ میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت اہل حدیث کا خادم یہ بول رہا ہوں، یہ دلیل مل گئی ہے 20 رکعت سنت ہے بخاری سے۔ نماز تراویح کے تعلق سے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی یا شروع ہونے سے پہلے فیس بک کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تراویح کے تعلق سے گفتگو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ 20 رکعت پڑھنا یہ بدعت ہے، 8 رکعت پڑھنا یہی سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے ہم حدیث کی روشنی میں نماز تراویح کو ثابت کرتے ہیں اور 20 رکعت بھی ثابت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان حدیثوں کو بھی یہاں پیش کریں گے جن حدیثوں کو پیش کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز تراویح 20 نہیں بلکہ صرف 8 ہے۔ آئیے سب سے پہلے بخاری شریف اس وقت مترجم میرے ہاتھ میں ہے۔ میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا باب باندھا ہے، اس میں نماز تہجد کا باب بھی باندھا ہے۔ امام بخاری نے رمضان شریف کا باب بھی اپنی کتاب بخاری شریف میں باندھا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس باب میں یعنی رمضان شریف کے باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو حدیثیں، دو افعال یہاں بیان کیے گئے، غور سے سنیے گا محترم حضرات، آپ لوگوں کو ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے آپ کو شاید اس سے مدد ملے۔ باب ہے رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فعل یہاں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تراویح پڑھتے تھے لیکن کنٹینیو نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے، اور تہجد کی نماز کے بارے میں کنٹینیو کیے تھے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو رکھ کر اگر ہم غور کریں، اس پر ہم غور و فکر کریں اور محدثین کی روشنی میں دیکھیں تو بات ایک دم کلیئر ہو جائے گی کہ پہلی جو حدیث بیان کی گئی وہ تراویح کے تعلق سے ہے اور دوسری جو حدیث بیان کی گئی وہ تہجد کے تعلق سے ہے۔ اگر دونوں کو تراویح مانے تو تراویح رمضان شریف میں حضور علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، مطلب کنٹینیو پڑھتے تھے۔ اگر یہ تراویح ہے تو پھر دوسری جو پہلی حدیث بیان کی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کیوں ہے کہ میں کنٹینیو اس لیے نہیں کیا تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے، اس سے صاف پتہ چل گیا اللہ اکبر کہ تراویح الگ سے بیان کی گئی اور تہجد کی نماز الگ سے بیان کی گئی، اور رمضان کے باب میں اس لیے بیان کی گئی کہ رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تراویح پڑھنا بھی ثابت ہے اور تہجد پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث پاک کو تہجد کے باب میں بھی نقل فرمایا تو کیا پتا چلا؟ تہجد کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ اب ان غیر مقلدوں سے ہمارا یہ سوال ہے، تم لوگ یہ کہتے ہو بخاری شریف کی حدیث کو لے کے ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں بخاری شریف سے، صرف ایک ہی دلیل ہے، یہ کہنا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے تراویح 8 رکعت ہے، وتر 3 رکعت ہے۔ اب آپ کو یہ سوال قائم کرنا ہے، اگر یہی بات ہے تو امام بخاری ہی نے اسی کتاب میں اور اسی باب میں وہ حدیث بھی نقل فرمائی کہ جہاں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹینیو نہیں فرمایا، تو وہ کون سی نماز تھی؟ اگر یہ تراویح ہے تو وہ کون سی نماز تھی؟ اللہ اکبر! اب ماننا پڑے گا کہ وہ تراویح کی نماز اور یہ تہجد کی نماز۔ اب جب یہ لوگ اس بات پہ پھنس چکے تو اب انہوں نے ایک نئی بات شروع کر دی کہ تراویح، قیام اللیل، تہجد یہ سب ایک ہی چیز ہے، تراویح کوئی الگ چیز نہیں، قیام اللیل الگ چیز نہیں، تہجد الگ چیز نہیں، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ تو ہمارا ان کو یہ جواب، ویری سمپل سا جواب، اگر تہجد، قیام اللیل اور تراویح ایک ہی چیز ہے تو کیا تم امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم میں بڑھ چکے ہو؟ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تہجد کا باب الگ سے قائم فرمایا، قیام اللیل کا باب الگ سے قائم فرمایا اور تراویح کا باب الگ سے قائم فرمایا۔ تم کہتے ہو یہ تینوں ایک ہے، تراویح، تہجد، قیام اللیل ایک ہی ہے، لیکن امام بخاری نے الگ الگ باب قائم فرمائے، تو کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تم علم رکھتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ تہجد، تراویح اور قیام اللیل سب ایک ہی ہے، امام بخاری سے لے کر اب تک
کسی ایک ऑथेंटिक اور معتمد محدث کا نام بتاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ تراویح نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ تراویح، قیام اللیل اور تہجد ایک ہی ہے۔ کیا امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، کیا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا؟ امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، کیا ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے؟ سیدنا امام نووی رضی اللہ عنہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی، کیا ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ تو آج کل غیر مقلدین لائے ہیں کہ تراویح، تہجد اور قیام اللیل ایک ہے۔ وہ بھی کیوں لائے؟ جب پھنس چکے، جب سننے علماء نے یہ دلائل پیش کیے کہ بخاری شریف کی روایت سے تم جو پیش کرتے ہو سیدہ عائشہ صدیقہ والی روایت کو لے کر کہ تراویح صرف 8 ہے، اب پھنس چکے۔ کیوں؟ کہ اگر تراویح مانیں گے تو رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھنی پڑے گی، اور رمضان کے علاوہ کوئی ان کا اعتراض نہیں ہوتا۔ اور دوسری اسی باب میں، رمضان کے باب میں، امام بخاری نے تراویح کی نماز کا تذکرہ بھی فرمایا، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فعل کہ کنٹینیو نہ فرمانا امت پر فرض ہونے کے خوف سے کہ فرض ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے کنٹینیو نہیں فرمایا۔ یہ حدیث پاک بھی اسی باب میں ہے۔ اگر مان لے کہ یہ تہجد کی بات ہے تو تراویح اس کو ماننا پڑے گا، اور اگر یہ تراویح ہے تو اس کے بارے میں ان لوگوں کا کیا کہنا ہوگا۔ الحمدللہ جب یہ پھنس گئے تو نئی بات یہ لائے کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل سب ایک ہی چیز ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ کسی محدث سے نہیں دکھا سکتے، کسی مفسر سے نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، ان کے نام نہاد مفسر اور محدث سے دکھا سکتے ہیں۔ ہم اکابرین کی بات کرتے ہیں، امام بخاری کے شاگردوں میں سے اور محدثین جنہوں نے شروحات لکھی ہے، بڑے بڑے ایکسپٹڈ محدثین نے جو شروحات لکھی ہے، ان کے نام سے پیش کرو کہ امام ابن حجر نے کہا، یا امام نووی نے کہا، یا امام بدر الدین عینی نے کہا، یا سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یا امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ کسی ایک محدث یا مفسر کو یہ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔